الرحیم۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کے متعلق کل بھی کچھ بیان ہوا تھا۔ اس میں بڑا اہم معاشرتی اصول بیان کیا گیا، اور اگر اس حدیث پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ ہمارے معاملات میں سدھار آ جائے گا۔ ایک اصول بیان کر دیا کہ اپنے بھائی کے لیے، اور بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، مسلمان بھائی کے لیے آپ کا معیار یہ ہونا چاہیے جو اپنے لیے آپ نے معیار رکھا ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند کا جو معیار ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند اور ناپسند کا معیار ہوگا تو ایمان میں کمال نصیب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان میں کمال نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ایک تو اس بارے میں ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ آپ کا رویہ وہ خیر خواہانہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں۔ آپ سے وہ مشورہ لینے آتا ہے، جی آپ سے سودا لینے آتا ہے، آپ کے ساتھ اس کے کوئی معاملات ہیں، کوئی مسائل ہیں، آپ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کام میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور آپ کے پاس اس کے سلسلے میں کوئی بہترین اور مفید مشورہ ہے، اس مشورے کے لیے بسا اوقات بعض لوگ فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وہ ہنر دیا ہے، آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ موجود ہے، تو آپ اپنے مسلمان بھائی کو مفت مشورہ دے دیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس میں آپ کو ضرور اجر دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کے کمال کی نشانی آپ کے اندر پائی گئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ایمان کا کمال جس آدمی کو نصیب ہو جائے، ظاہر ہے اس کو ایمان کا ذائقہ بھی ملے گا، ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ایک بیچارہ بڑی عمر کا یا شریف آدمی اگر راستے میں جا رہا ہو اور وہ گاڑی چلا رہا ہو تو سامنے سے کوئی جوان آ رہا ہو تو وہ اپنی ہوشیاری ضرور دکھائے گا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں جو ہے اس کا راستہ روک لوں۔ تو یاد رکھیے یہ تو دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ معاشرے کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ وہ ہوگا جو دیکھ رہا ہے کہ سامنے راستے کے اندر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، اور اللہ نے مجھے صحت تندرستی دی ہے، میں اس کو ہٹا سکتا ہوں، میں اس کو صاف کر سکتا ہوں تاکہ یہاں سے دوسرے آنے والے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اگر یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو اس کو مبارکباد ہو کہ اس کے اندر ایمان کے کمال کی نشانی پائی جاتی۔ اگر کوئی اس سے دیکھیے یہ جو حدیث ہے اس میں بالکل جو اس پر عمل کرے گا کبھی کسی اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرے گا نہیں، حسد نہیں کرے گا، کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھے گا، اپنے دل میں بغض کسی اور کا نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں حسد کریں، بالکل نہیں۔ تو یہ کبھی کسی اپنے مسلمان بھائی سے حسد بھی نہیں کرے گا، بغض بھی نہیں رکھے گا، کینہ بھی نہیں رکھے گا، اور اگر وہ اس سے کوئی مشورہ لے گا تو اچھا مشورہ دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اچھے طریقے سے، صرف الفاظ دل میں نہ بٹھائے، الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا معنی اور مفہوم وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو،
اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین اس حدیث سے جو سبق ملتا ہے اس پر ہم بھرپور عمل کرنے والے بھی ہوں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اگر ایک تاجر ہے وہ روزانہ اگر اس حدیث کو دہرائے گا تو کیا وہ سودا سلف تولتے وقت ڈنڈی مارے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2 نمبر چیز جو ہے اس کو 1 نمبر کہہ کے بیچے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے ذہن میں یہ حدیث ہوگی، اللہ کے نبی کا فرمان ہوگا کہ معیار جو ہے وہ پسند ناپسند کا انسان مومن جو اپنے لیے رکھتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی رکھے۔ اگر یہ چیز اس کے اندر آ گئی تو ایمان کا کمال نصیب ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آقا نامدار شافع معاشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان کے کمال کی یہ خوبی اور نشانی جو یہاں بیان کی گئی اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے اس معاشرے کو نصیب فرمائے۔